امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے جنازے ہمارے حق پر ہونے کی گواہی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں عرض کیا تھا کہ قحط الرجال کا سامنا ہمیں اللہ والے بہت تیزی سے پردہ فرماتے جا رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میدان اللہ والوں سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ میں ایک بڑی عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں۔ میں کوئی مستقل کسی شیخ کا خلیفہ یا کسی شیخ سے ایسی نسبت جو آگے پھیلانے کا ذریعہ بنے، پھیلنے کا ذریعہ بنے، میرا ایسا تعلق نہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے، اپنے محبوب صلحاء کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ایک بات عرض کروں کہ شروع میں جب کسی اللہ والے کا جنازہ ہوتا، ہزاروں اللہ والوں کے جنازے پڑے، شریک ہوئے، سینکڑوں اپنے کندھوں پہ اٹھائے، بیسیوں اللہ والوں کو ان گناہگار ہاتھوں نے غسل کی سعادت بھی حاصل کی، اور کچھ اللہ والوں کی پیشانی پہ ان لبوں کو بوسہ دینے کا بھی اللہ جل شانہ نے موقع نصیب فرمایا۔ یہ اپنی نجات اور سعادت کے لیے عرض کر رہا ہوں، این سعادت بدور بازو نیس، یہ معاذ اللہ کی توفیق سے۔ لیکن جو بات عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ میرے بھائیوں، تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ شروع میں جب کسی اللہ والے کے جنازے کا ہوتا تو ہم ان جنازوں میں شرکت اپنے لیے باعث فخر سمجھتے اور اس کو اللہ والوں کی خدمت کا حصہ گردانتے۔ ہٹو بچوں کی یہ ترتیب بھی اور نظم و نسق بھی اللہ نے اس کے بھی مواقع دیے۔ پھر کچھ تھوڑا سا عمر کے حصے میں آگے بڑھے تو یوں محسوس ہونے لگا کہ اللہ والوں کے جنازے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنازہ تو اس لیے کہ میت کے لیے دعا کریں، مسلمان جمع ہو کے جانے والے کو رخصت کریں دعائیں دے کر کہ اللہم اغفر لہ ووسع مدخلہ واکرم نزلہ، یا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وارزقہ الجنۃ الفردوس، ایسی دعائیں۔ اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد، اللہم نقہ من الذنوب کما نقیت ثوب الابیض من الدنس، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ یہ دیگر دعائیں، جانے والوں کو دعائیں دے کے رخصت کرنا، یہ تو معلوم ہے سب کو۔ لیکن آپ سنتے رہتے علماء کرام سے حضرات فرماتے ہیں کہ کچھ جنازے وہ ہوتے ہیں جن میں شریک ہونے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بہت ہی کرم، ایسے اللہ والوں کے جنازوں میں بھی اللہ نے بہت مرتبہ مواقع بہت مرتبہ یہ سعادت مرحمت فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک وقت وہ آیا کہ اللہ والوں کے جنازوں میں شرکت اپنی بخشش کا سامان سمجھ کر کرنے لگے۔ اس وقت جو کیفیت بدلی، لگاتار اللہ والوں کے دنیا سے پے در پے پردہ فرما رہے ہیں۔ کبھی کہاں سے خبر آ جاتی ہے فلاں اللہ کے ولی پردہ فرما گئے، فلاں اللہ کے ولی رحلت فرما گئے۔ اب تو ایک عجیب سی کیفیت اندر آنے لگی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اندر اب کہیں یہ خواہش جنم لینے لگی ہے، ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں یہ چاہتیں مچلنے لگی ہیں کہ یہ اللہ والے تو دنیا کی مشقتوں سے آزاد ہو گئے، دار البقاء اور راحتوں کی جگہ پہ پہنچ گئے، ہم ابھی پیچھے بیٹھے ہیں۔ اور پھر یہ خیال آتا ہے کہ وہ تو کر کے گئے ہیں، وہ تو اپنی تیاری کے ساتھ گئے ہیں، میری تو تیاری بھی کوئی نہیں ہے، میرے تو پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں تو تہی دامن ہوں، کیا لے کے جاؤں گا؟
پھر یہی بات آتی ہے کہ کر لیں جو لمحات میرے پاس ہے، اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ہاں، اللہ والوں کے جنازے ہمیں موت العالم موت العالم بھی ہم نے پڑھا ہے، اور کفا بالموت واعظا بھی ہم نے پڑھا ہے، اور اللہ والوں کے جنازوں میں لوگوں کی شرکت اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ کبھی یہ رشک آیا کرتا تھا کاش ہمارے بھی جنازے ایسے ہوں، پھر اپنے دل کو خود ہی مخاطب کرتے کہ ایسے جنازے تو ان کے ہوا کرتے ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہو۔ اب تو بس یہ اندر بات آ رہی ہے کہ ہم نے کوئی تیاری کیوں نہیں کی؟ یہ جو اللہ والے اللہ کو راضی کر کے اتنے پرسکون دنیا سے جا رہے ہیں، کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ ہم بھی ایسے سکون؟ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں معاملہ خوش نصیب سعادت مند کون ہے کہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو یہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کے متعلقین محبین، اس کے گھر والے، اس کے اپنے، اس کے چاہنے والے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہا دنیا سے ایسے جاؤ کہ تم خوش جا رہے ہو اور تمہارے پیچھے والے، تمہارے گھر والے، تمہارے متعلقین، تمہارے محبین، تمہارے چاہنے والے، تمہارے تعلق والے غمزدہ ہوں، رو رہے ہوں، دھاڑے مار رہے ہوں۔ ابھی کل ہی پیر جی کے جنازے میں حضرت اقدس پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کے جنازے میں شریک ہوئے تو بڑا عجیب منظر، حضرات علماء کرام اپنے غم و دکھ کا اظہار فرما رہے تھے، اپنے تعلق کا اظہار فرما رہے تھے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے بڑے، ہمارے سجادہ نشین بہت سارے تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے بہت بڑے اکابر علماء کرام تشریف لائے ہوئے تھے، لیکن مجھے جو ہے وہ ایک جگہ پہ سوئی اٹک گئی۔ میرے قائد محترم کے صاحبزادے حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی میں علم و عمل اخلاص میں برکت عطا فرمائے، جو انہوں نے بات فرمائی نا وہ تو سیدھی دل میں لگی، اور پھر آنسو جو ہے وہ ان پہ اختیار نہ رہا۔ کچھ انہوں نے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ کے جنازے پہ پڑھے گئے اشعار کو بغیر وہ اپنے لے کے ایسے ہی ایک شعر دہرایا کہ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، بس کمی ہے تو میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا۔ تو حضرت کی اس بات نے جو ہے وہ جھڑی لگا دی پھر آنسوؤں کی، اپنے پہ اختیار نہ رہا۔ تو پھر اندر یہ بات اٹھی کہ یہ تو چلے گئے دارالبقاء کی طرف۔ دیکھنا حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، یہ رمضان فضائل رمضان کے اندر یہ روایت ہے نا، اور روزہ دار کے لیے 5 انعامات، ان میں یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ روزانہ جنت کو سجاتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جنت کو سنوارا جا رہا ہے، سجایا جا رہا ہے۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان قریب یوشکو، ان قریب میرے نیک بندے اپنے اوپر سے دنیا کی مشقتیں پھینک کر تیری طرف آنے والے، جنت ان کے لیے سجائی جا رہی، یہ جنت کے راہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اس راہ پہ چلیں، اللہ والوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہیں، ہم بھی اللہ کو راضی کرنے ہیں۔ ہمارے پاس موقع ہے، میری سانسیں چل رہی ہیں، میرے اعضاء کام کر رہے ہیں، میری بینائی ٹھیک ہے، میری بصارت ٹھیک ہے، میری سماعت ٹھیک ہے، مجھے قوت گویائی حاصل ہے، میرے گھٹنے کام کر رہے ہیں، میرے پاؤں کام کر رہے ہیں، میرے ہاتھ کام کر رہے ہیں، میرا دماغ کام کر رہا ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، میرا جسم کے اعضاء صحیح ہیں، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اللہ کو منا لوں، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤں، اس دنیا کی غلاظتوں سے اپنے آپ کو بچا لوں، دنیا کی نجاستوں سے اپنے آپ کو صاف رکھوں، اللہ کی عبادت میں میرا، اللہ کی اطاعت میں میرا سر پڑا ہو، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤں کہ سجدے کی توفیق ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو
وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان میں یہ بھی فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے، کہ جو کچھ کرنا ہے زندگی میں کرنا ہے، موت آ گئی تو اعمال کا کھاتہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیو یہ گزارش ہے میری کہ اللہ والوں نے جیسے اللہ کو راضی کیا ہے نا، ایسے ہم بھی اس ڈگر پہ اس راہ پہ چل پڑے، اپنے رب کو راضی کر لیں کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہی دنیا میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی اطاعت بندگی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ کی اطاعت عبادت اللہ کی بندگی ذکر تحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی بدنی مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ سب اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، تو اپنے آپ کو اللہ والا بنا لے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا نا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو بھئی اللہ کے ہو جائیں اللہ میرے ہو جائیں گے، میں اللہ کا ہو جاؤں اللہ میرے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے ہو جائیں اللہ آپ کے ہو جائیں گے۔ ہاں جی، جب اللہ میرے ہو گئے تو پھر سب کچھ میرا ہی ہے، ساری کائنات پھر میری ہے، کائنات کی رنگینیاں میرے لیے ہیں، پھر یہ سورج کی روشنی میرے لیے، پھر یہ ہاں جی دریاؤں کا بہنا، دریاؤں کی روانی میرے لیے، درختوں کا اگنا میرے لیے، کھیتیوں کا پھلنا پھولنا میرے لیے، پھل میرے لیے لگ رہے ہیں، گاڑیاں میرے لیے ہیں، یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میرے لیے ہے۔ اور میں کس کے لیے ہوں بھائی؟ یا بنی آدم خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، اور دوسری بات میں ہاں جی کہ خلقت الدنیا لکم ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ ہم آخرت کی طرف جانے والے ہیں، عنقریب کوچ کرنے والے ہیں، عنقریب دنیا چھوڑنے والے ہیں۔ ہاں، موت نے آ کے ہم سے سب کچھ چھڑوا دینا ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاب والابن، وہ موت کہہ رہی ہے نا، میں وہ موت ہوں جو باپ بیٹے کے درمیان جدائی کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخوین، اب میں وہ موت ہوں جو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوجین، انا الموت الذی اخرب الدیار والقبور، ہاں، انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، انا الموت الذی اعمر القبور۔ وہ موت تو کہہ رہی ہے نا کہ میں وہ موت ہوں جو ہاں جی محلات کو اور ان گھروں کو ویران کر دیتی ہوں، اور میں وہ موت ہوں جو قبرستان کو آباد کرتی ہوں۔ موت حق ہے میرے بھائیوں، انکار کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، سمجھدار الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا متمنا علی اللہ۔ اللہ تعالی جل شانہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔